ہم میں سے کوئی ہو تو ایک ہمارا ساتھی مر جائے تو ہمارے تو جذبے ٹھنڈے پڑنے لگ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی شہادت دی کی، بلکہ سب کے جنازے پڑھائے، سب کی تدفین کیا. ایک منظر بڑا عجیب تھا احد کے میدان میں، بڑا عجیب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر کے ڈھونڈ کے لاؤ. ایک صحابی کا نام لے کر کہا سعد ابن ربیع. حضور انہیں بڑا پسند کرتے تھے، حضور کی محفلوں میں ہمیشہ رہتے تھے. صحابہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو سعد ابن ربیع کو ڈھونڈنے کے لیے چلے. احد کے میدان میں لاشیں بہت ساری پڑی ہوئی تھی، بہت ساری لاشیں. سعد ابن ربیع کا نام لے لے کر کے یہ صحابہ پکارتے رہے. ایک جگہ سے آواز آئی، ہاں میں زندہ ہوں، ہاں میں زندہ ہوں. صحابہ نے کئی لاشیں اٹھائی تو دیکھا سعد ابن ربیع زخمی حالت میں پڑے ہوئے. توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، میں اس پر گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اور ایسے حالت تھی سعد ابن ربیع کی کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، ان کا پیٹ پھٹ چکا تھا. زخمی حالت ایسی تھی کہ پیٹ پھٹ چکا، 12 نیزے لگے تھے. وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، خون رس رہا تھا لیکن زبان ابھی چل رہی تھی. صحابہ سے پوچھا کیوں آئے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ نے تجھے یاد کیا. اتنا سننا تھا کہ وہ اپنے کہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی. جب نہ اٹھ سکے، وہ میسج آج کا میسج ہے سعد ابن ربیع کا، آج کا میسج سن کر کے نہ اٹھ سکے تو آنے والے صحابہ سے کہا شاید میری زندگی بہت تھوڑی بچی ہے، میں رسول اللہ تک چل کر نہیں جا سکوں گا. اے میرے ساتھیوں جاؤ میرا سلام پہنچا دینا، اللہ کے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا. ایک تو نبی پاک کو سلام پہنچایا اور دوسرا میسج کیا دیا سنو. 12 نیزے لگے ہیں علماء ذویل احترام اور تمام حضرات. ایک آخری بات میری توجہ کرو، آخری بات توجہ کرو. جس کے جسم پر 12 نیزے لگے پیٹ پھٹ چکا، وہ صحابی سعد ابن ربیع میسج یہ دیتے ہیں اے میرے ساتھیوں میرے آقا کو سلام کہنا. اور پھر دوسرا میسج یہ ہے میری قوم والوں سے کہنا، مدینے والوں سے کہنا کہ اگر تم سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی رسول تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت کے دن میں اسے نہیں چھوڑوں. اللہ اللہ. بلکہ یہ کہا کوئی تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اگر حضور پاک کی طرف تمہارا کسی کا ہاتھ بڑھ گیا اور تم زندہ رہے، تم جوان تھے، طاقتور تھے، تو پھر قیامت کے دن تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا. تم یہ نہیں کہہ سکو کہ میں بوڑھا تھا، میں بچہ تھا، میں کمزور تھا. وہ صحابی رسول کا پیغام ہے میرے عزیزوں، وہی پیغام ہمیں جوش دلاتا ہے کہ کل بروز قیامت کہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت ہم سے یہ پوچھ لیا جائے تو ہی وہ جوان ہے تیرے سامنے تیرے نبی کو گندی گالیاں دی جاتی تھی، تو جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اے نوجوانوں کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ میں تو رات بھر فیس بک چلانے میں مصروف رہتا تھا، انسٹاگرام چلانے میں مصروف رہتا تھا، گیم کھیلنے میں مصروف رہتا تھا. اسی لیے میرے عزیزوں طاقت و استطاعت جتنی ہے میرے آقا کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سڑکوں پر آ جاؤ، میں نہیں کہتا کہ پروٹیسٹ اور دھرنے اور آندولن پر بیٹھ جاؤ، یہ تو لاسٹ والی چیز ہے، یہ بڑی آسان سی چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر نبی پاک کی عزت کی اتنی زیادہ فکر ہے تو عہد کرو اے نوجوانوں اٹھو کہ دنیا میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اب جیوں گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر جیوں گا. بہت اچھا حضرت، حضور کے اخلاق پر جیوں گا. دنیا مجھے تانا دیتی ہے تو دیکھے، کوئی مجھے سے جلتی ہے تو جلے، کڑتی ہے تو کڑے،
دنیا ننگا گھومنے پر آج فخر کرتی ہے، تو مکین گنبد خضرا کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ کیا بات ہے، واہ! کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ، دنیا کے سب سے عظیم اخلاق میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ بہت اچھا۔ اگر اس چہرے کی اور اس اخلاق کی پیروی نہ کرو گے تو پھر کس کی کرو گے؟ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں یہ بتایا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ قیامت میں بہت سارے لوگ ماننے کو تیار ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے وہاں عزت ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضور کی عزت کو دیکھ کر ہر کوئی کہے گا، لیکن کمال یہ ہے اے نوجوان، آج آ جاؤ ان کے دامن میں، آج آ جاؤ ان کے قدموں میں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، آبرو معظم میں مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے قدموں سے وابستہ ہے۔ ابھی میں بیٹھا تھا، ہمارے بڑے بزرگ عالم دین، آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ آج جو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا نام ہے، اور حقیقت ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اسی لیے میں یہ پیغام بھی دے کر کے جاؤں گا، اے نوجوانوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جو حضور پاک کی وفاداری پر آ جاتا ہے، اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر کرتا ہے، دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جو نبی پاک کا غلام ہوتا ہے وہ زندگی میں بھی راج کرتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھی راج کرتا ہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے آؤ نبی پاک کے قدموں میں آؤ۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو تمہیں میسج دیا، بار بار یہ چیخ چیخ کر تمہیں بلاتے ہیں، نوجوانوں اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ آج مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ نشہ ہمارے محلے میں ہے، سب سے زیادہ نشہ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ تم کو اگر کوئی غلام رسول کہتا ہو، تمہارے گھر کے آس پاس نشہ بکتا بھی ہے، نشہ کرتے بھی ہو، کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو چہرہ بھی دکھانا۔ اے میرے عزیزوں، تمہاری آنکھیں اگر آوارہ ہو جاتی ہیں تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، اس لیے کہ تمہاری آنکھیں صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی پاک کے لیے اپنی حیا کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو، اور معاشرے میں ایک ایسا انقلاب لے آؤ کہ جدھر سے گزرے مدینۃ الرسول کی خوشبو آنے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو آنے لگے۔ بس میں اسی پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں، لیکن اس عہد کے ساتھ آج حضرت علامہ مولانا قاری امانت رسول صاحب کے اس عرس میں، جس کو برسوں سے عرس اعلیٰ حضرت کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور حضرت کی وصیت کے مطابق ان کا عرس بھی اسی عرس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عرس ہمیشہ پیغام دیتا رہے اور اتحاد اہل سنت کا یہ مرکز بنا رہے۔ ایک خاص بات جو محسوس کیا، اور مولانا رضا رسول صاحب کی بھی خواہشات میں میں نے جو سنا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ میں قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ جب تک زندہ تھے ظاہری حیات میں ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، علماء مشائخ سادات سب سے ان کے رابطے تھے۔ یہ وہ بندہ کرتا ہے جس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، ایک بات سمجھ کر کے چلیے، اور جس کو اپنے گھر سے محبت نہیں ہوتی وہ اپنے گھر کے دروازے توڑتا رہتا ہے، اپنے گھر کی کھڑکیاں توڑتا ہے، اپنے گھر کے دروازے توڑتا ہے۔ جس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو جوڑ کر رکھتا ہے۔
اسی لیے حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب کو دین اسلام سے مسلک اعلیٰ حضرت سے حد درجے پیار تھا. بے شک بے شک. اسی لیے جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا تھا اس کو اپنے ساتھ جوڑ دیتے تھے. اللہ کریم اس اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھے, سدا سلامت رکھے. مولا کریم ہم سب کو حضور پاک کے قدموں کی, ان کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے ان حالات پر یہ میری گفتگو کا اختتام ہے. آج کے ان حالات پر جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, حالات بگڑے ہوئے ہیں, بڑے تماشے ہو رہے ہیں, روز بروز ہمارے خلاف نہ جانے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. ہماری مسجدیں کیا ہوں گی, ہماری خانقاہیں کیا ہوں گی, ہمارا قرآن کیسے بچے گا, ہمارا اسلام کیسے بچے گا, علماء کا کیا ہوگا, مدرسوں کا کیا ہوگا. سارے سوالات ایک جگہ, سب کا حل ایک ہے, سب کا حل ایک ہے. جس کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں, بس اتنا کرو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ, بڑا ہی اچھا پیغام حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدثر العالی دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ممبر شریف پر جناب شبیر برکاتی بھی تشریف فرمائے, دیگر علماء کرام, دیگر شہداء اسلام انشاءاللہ سبھی کو سنیں گے.